الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، تیری سیرت و صورت کا عنوان نظر آیا، مازاخ ہیں آنکھیں تو والشمس رخ ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا وہی میری زندگانی ہے، اور کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سامعین احتشام، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے امتیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی گفتگو شروع کرنے سے قبل کہ میری خوش نصیبی یہ ہے، الحمدللہ میں اس عظیم شخصیت کا بیٹا ہوں کہ جنہوں نے اپنا بچپن، اپنی جوانی، اپنی بزرگی، حتیٰ کہ داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ ایک وہ دن تھے رات کو سوتے تھے، خشک روٹی کے ٹکڑے جیب میں ڈال کر صبح انہی کو پانی کے ساتھ کھاتے تھے، اور رب کا پیاری کلام قرآن مجید کو حفظ کیا۔ الحمدللہ ہزاراں طلباء آپ کے شاگرد ہیں۔ جامعہ مسجد پیر غلام جعفر شاہ کے اندر 1985 میں آپ نے غالباً تعلیم کا سلسلہ شروع فرمایا، 1991 میں پہلا بچہ حافظ قرآن بنا، اور آج 2024 ہے، وہ آج بھی اسی مسجد کے امام و خطیب ہیں۔ میری مراد میرے والد محترم آپ کے محبت، شفقت اور قاری صاحب کے استاد محترم جناب مفتی محمد بخش صاحب چشتی، رب ذوالجلال نے یہ کرم فرمایا 2020 میں میں نے ادارہ بنایا۔ پہلے بچوں کی کلاس ناظرہ کی، پھر حفظ کی، پھر میرا شوق تھا کہ درس نظامی بھی ہونی چاہیے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے آج رب ذوالجلال نے یہ بھی کرم فرمایا کہ ہمارے قاری صاحب ہمارے ہی ادارے میں دستار ہوئی، اور اللہ نے یہ دن دکھایا کہ میرے 13 بچے حافظ قرآن بھی بنے، عالم دین بھی بنے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اور میری ایک بچی مدرسے کی 2 مرتبہ پورے پاکستان میں دوسرے نمبر پر آئی۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ بتانے یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مدارس والے کیا کر رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ میں اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ جو میرا ٹائم ہے وہ مجھے توجہ سے سنیں۔ اس کی آج ضرورت کیا ہے؟ میں آپ سے پیسے مانگنے نہیں آیا، میں فقط آپ کو یہ درد سنانے آیا ہوں کہ آج اس دور کے اندر ہمیں دین سیکھنے کی ضرورت کیا ہے۔ اب ہم گھرانے کے 5 بندے ہیں، والد صاحب عالم دین، بڑا بھائی میں دین کا خادم، چھوٹا بھائی سب عاشرہ کا قاری، بڑی بہن عالمہ، چھوٹی بہن قاریہ، میرے گھر والے الحمدللہ قاریہ اور عالمہ۔ اب ہم گھر کے 6 بندے اور 1 مدرسہ، سارے گھر والے، ہمارا ایک ہی کام ہے کہ حضور کا پیارا دین امت تک پہنچانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صبح 6 سے لے کر رات 12 بجے تک کوئی پتہ نہیں ہوتا کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، بس ایک بات یاد ہوتی ہے کہ بچہ جو گھر سے چل کے آ گیا ہے اسے قرآن پڑھانا ہے، قرآن کا ترجمہ سکھانا ہے۔ کل جب ہماری دنیا سے رخصتی ہو تو ہمارے ہی شاگرد ہمیں اپنے ہاتھوں سے غسل دیں، ہمیں اپنے ہاتھوں سے
اسے کفن دیں، اپنے ہی کندھے پہ اٹھا کے پھر ہمیں قبر کے حوالے کریں، اور ہمیں خوشی ہو کہ مالک ہمارے شاگرد ہیں جن کو ہم نے یہ قرآن پڑھایا، اور قرآن کا صدقہ آج ہمارے بچے ہماری قبر پہ یاسین پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فقط اللہ کی رضا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ تو سامعین احتشام، ایک وہ دن تھا 2016 کا، وہ 5واں یا 7واں مہینہ تھا، اور قاری صاحب داخل ہوئے، اور 15 ستمبر 2024 کو یہ عالم دین بنے، اور اپنے ہی ادارے میں 8 سال کا کورس مکمل کیا۔ مدارس والے کس طرح پڑھتے ہیں، کس طرح رہتے ہیں، کس طرح کھاتے ہیں، کس طرح پیتے ہیں، یقیناً آپ جانتے ہوں گے، لیکن ہمارے جامعہ کے بچے شہزادوں کی طرح رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے جو ان کو ماحول دیا ہے، تو یہ فقط میری خوش نصیبی نہیں ہے، اس علاقے کی بھی خوش نصیبی ہے، جس مسجد کے یہ امام ہیں اس مسجد کے محلے والوں کی بھی خوش نصیبی ہے، اور میرے لیے یہ خوش نصیبی ہے بھائی حبیب اللہ کی بھی، اور جناب ان کے ماموں جان کی بھی، نانا جان کی بھی، جتنے بھی رشتہ دار۔ اور قرآن مجید کا یہ فیض ہے، میرے رسول نے فرمایا جس بندہ مومن نے کسی عالم بعمل کے ساتھ مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، اس نے میں محمد کے ساتھ مصافحہ فرمایا۔ یہ عزت ایسے نہیں مل جاتی، یہ مقام ایسے نہیں مل جاتا کہ بندہ رات کو سوتا ہے صبح حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ سامعین احتشام، میں ایسے بچے کو جانتا ہوں جو 6 ماہ گھر نہیں جاتا، پوچھنے پہ پتہ چلتا ہے، وہ کہتا ہے استاد محترم یہاں تو کھانے کو بھی کچھ مل جاتا ہے، پینے کو بھی کچھ مل جاتا ہے، رہنے کو بھی کچھ مل جاتا ہے، یہاں پنکھے کی ہوا بھی ملتی ہے، یہاں ٹھنڈ والی ٹھنڈی ہوا بھی نصیب ہوتی ہے، لیکن جب گھر جاتے ہیں نہ گھر کی چھت ہے، نہ چار دیواری ہے، ماں دوسروں کے گھر سے پانی لے کے آتی ہے، گھر کا آٹا ایک ٹائم کا ہوتا ہے، دوسرے ٹائم کا کھانا نہیں ہوتا۔ سامعین احتشام، ایسے بچے بھی ہم سے حافظ قرآن بن کے گئے۔ بتائیں جب وہ بچے حافظ قرآن بن کے جائیں گے، دین کی خدمت کریں گے، محمد کی مٹھڑی بولی محمد کی امت تک پہنچائیں گے۔ آج لوگ مانگتے ہیں کوئی ہمیں دینے والا ہو، آج لوگ تڑپتے ہیں، میں ہزاروں جوانوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں کوئی آئے تو صحیح ہمیں چہرہ والدہا کی بات تو سنائے۔ آج بزرگ کہتے ہیں کوئی ہمیں حضور کی مازہ غل بصر آنکھوں کا ذکر تو کرے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی حضور کے علم نشرہ والے سینے کو ہمارے سامنے رکھے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ آنکھ لگے اور مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ لوگ تڑپتے ہیں کہ جس حسین نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ تک دے دیا، وہ ہے کیسے، وہ نظر کیسے آتے ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سنیں تو صحیح سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حضور نے کیسی تربیت کی تھی کہ انہوں نے حسن کو بھی کہا بیٹا جب نانا کا دین جان مانگے تو دے دینا۔ اس نے حسین سے بھی کہا بیٹا جب جان جانے کی بات آئے تو اپنی جان کو دے دینا، اما جان سے وفا چاہتے ہو تو نانا جان سے وفا کرنا۔ سبحان اللہ۔ سامعین احتشام، صدیق نے محمد بن ابو بکر سے کہا اے میرے لخت جگر کبھی میرے رسول سے بے وفائی نہ کرنا۔ اما عائشہ نے صدیق سے کہا، اور سامعین احتشام کہ آپ کی بیٹی ہوں اور اپنے رسول سے وفا کروں گی۔ معلوم یہ ہوا میرے مصطفیٰ کی جتنی نسبتیں ہیں جو حضور سے جڑتا چلا گیا، وہ زمانے کا حبشی غلام تھا، علماء کے لیے امت کا عالم بن گیا۔ سبحان اللہ۔ کوئی نہیں جانتا تھا تو نہیں جانتا تھا، لیکن جب جاننے پہ آئے تو کسی قوم کی بات نہیں ہے۔ میرے رسول نے آخری لمحوں کے جملے تھے لیکن ہم نے ان کا الٹ کیا۔ میرے رسول نے فرمایا یہ رشتے اللہ نے اس لیے بنائے کہ تمہاری پہچان ہو جائے۔ کوئی جناب والا آوان ہے، کوئی بھٹی ہے، کوئی چھینا ہے، کسی کا تعلق کسی قوم کے ساتھ ہے، یہ اس لیے نہیں کہ وہ نیچے والی قوم ہے، آوان اوپر والی قوم ہے، یہ رشتے اس لیے نہیں۔ آؤ قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے یہ رشتے اس لیے ہیں کہ تمہاری پہچان ہو جائے، سبحان اللہ۔ تم ایک دوسرے کو جان لو۔ سامعین احتشام، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کے اندر فرق ایسا ڈالا کہ امیر کو تو سلام ہے، غریب کو تو بات ہی نہیں ہے۔ یہ امیری غریبی یاد رکھنا ایک لمحے کی بات ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس 1 کروڑ روپیہ تھا اور آج 1 روپیہ ہی نہیں ہے۔ میرے سامنے ہزاروں بزرگ بیٹھے ہیں، میرا رب ان کا حیا کرتا ہے۔ قبر میں جب سفید داڑھی والا جاتا ہے تو رب کی طرف سے حکم آتی ہے فرشتوں اس کو بخش دو، مالک اس کے گناہ، فرمایا اس کی سفید داڑھی کی وجہ سے میں رب نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔
اندازہ لگائیں یہ ان کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے، ان کا مطالعہ مجھ سے زیادہ ہوگا۔ میں نے کتابوں کو پڑھا، انہوں نے معاشرے کو پڑھا ہے۔ اولاد والدین کی قدر نہیں کرتی، وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن میرے والد نے میری گھٹی میں یہ دے دی ہے کہ بڑے کا ادب کرنا ہے، چھوٹے کی جناب شفقت کرنی ہے، شاگردوں کو اپنی اولاد سمجھنا ہے اور اپنے اساتذہ کو اپنا غلام نہیں بلکہ ادارے کا بادشاہ سمجھنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، کیا بات ہے۔ سامعین ذی احتشام، میرے پاس ایک جوان آیا، اسلام آباد کے ساتھ اس کا تعلق ہے، 14 سال اس کی عمر تھی، میرا اس کا تعلق پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے، تو اس کی والدہ اتنی پریشان تھی کہ کہتی ہے قاری صاحب کوئی ایسا آپشن ہے کہ میں خودکشی کر لوں؟ میں نے کہا کیا بات ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کا حل میرے پاس ہے، تعویذ دیتا ہوں، دم کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی حل نکالتا ہوں، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں چھوڑا جو اس سے بڑا ہے، جس کی عمر 18 سال ہے، جامعہ میں چھوڑا، 12 سال جب مدرسے میں ناظرہ بھی پڑھا، حفظ بھی کیا، درس نظامی بھی کی، اب اس کی عمر 18 سال ہے لیکن اس وقت وہ موٹر سائیکل مکینک ہے۔ بتاؤ میرے پڑھنے پڑھانے کا کیا فائدہ؟ میں ماں تھی، میرا سر کا تاج دنیا سے چلا گیا، اس کا باپ دنیا سے چلا گیا، میں نے کہا میرا کوئی اور سہارا نہیں ہے، ایک ہی بیٹا ہے، کما کے لائے گا۔ سامعین ذی احتشام، لوگ تو کہتے ہیں مولوی امیر ہوتے ہیں، ایک گٹو آدھا گے کر کہتے ہیں ہم نے پورا مدرسہ خرید لیا۔ سامعین ذی احتشام، نہیں، کچھ ایسے بھی آتے ہیں کہتے ہیں قاری صاحب ہماری کوئی غرض نہیں ہے، نہ ہم کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں، نہ ہم چائے پینے کے لیے آئے ہیں، بس آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، آپ دعا کر دیں ہم چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا اماں جان آپ پریشان نہ ہو، آپ مجھے اس سے ملاقات کروائیں۔ میں نے جوان سے ملاقات کی، یقین کریں اتنا خوبصورت اس کا چہرہ تھا، حافظ قرآن کبھی بھوکا نہیں مرے گا، جب تک مولوی کو اللہ پہ یقین ہوگا تو مولوی بھوکا نہیں مر سکتا۔ میرے ادارے کا خرچہ ایک مہینے کا 2 لاکھ روپے ہے، مجھے نہیں پتا کہاں سے آتا ہے کہاں چلا جاتا ہے، کبھی میں نے کبھی مایوسی نہیں کی، میں تو دعا کرتا ہوں میرا رب جب تک میری نسلوں کی آمد ہو میری ساری نسلوں کو دین کا خادم بنا دے۔ وجہ کیا ہے؟ مجھے قرآن پڑھنے میں سکون آتا ہے، مجھے قرآن پڑھانے میں سکون آتا ہے، عزت بھی ہے، رزق بھی ہے، صحت بھی ہے، وقار بھی ہے۔ دیکھیں ابھی اس وقت بھی اس پنڈال کے اندر میرے کافی سارے شاگرد بیٹھے ہیں، کسی کو میں نے تفسیر پڑھائی ہے، کسی کو میں نے حدیث پڑھائی ہے، کسی کو میں نے صرف پڑھائی ہے، کسی کو میں نے نحو پڑھائی ہے، کسی کو میں نے قرات پڑھائی ہے، کسی کو میں نے ماں کا ادب سکھا دیا، کسی کو میں نے باپ کا ادب سکھا دیا، کسی کو میں نے استاد کا ادب سکھا دیا۔ جب مجھ سے کچھ نہ رہ سکا تو میں نے ان کو معاشرے کا ادب بھی سکھا دیا۔ یہ نہیں کہ معاشرے والے میرے بچے سے تنگ ہو جائیں، یہ ہمارے لیے سر کا درد بن گیا ہے، کب مرے گا جان چھوٹے گی۔ نہیں، میں نے بچے کو کہا ہے بیٹا جس گھر میں رہنا اس گھر میں سکون ہو، جس شہر میں رہنا اس شہر میں سکون ہو، تمہیں بھوک برداشت کرنی پڑے کر لینا، طائف کے پتھر کھانے والے نبی کی طرف دیکھ لینا، پتھر کھا لینا لیکن دین سے بے وفائی نہ کرنا۔ میرا کام تھا ان کو بتا دینا، میرا کام تھا ان کو سمجھا دینا۔ وہ نوجوان کی ماں مجھے کہتی ہے، سامعین ذی احتشام میرے آخری جملے ہیں اور توجہ کرنا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میرے بعد اور دوست بھی ہیں۔ المختصر میں اس نوجوان سے ملا تو چمکتا چہرہ، خوبصورت داڑھی، سر پہ ٹوپی، خوبصورت کپڑے اور موٹر سائیکل کے نٹ ٹھیک کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا یہ قاری صاحب کیا کر رہے ہو؟ تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا تجھے کس نے بتایا میں حافظ قرآن ہوں؟ میں نے اس بات کو چھوڑو، میں نے آپ کے پاس چائے پینی ہے۔ لوگ پیار مانگتے ہیں، ہم پیار دیتے نہیں ہیں، لوگ محبت کرتے ہیں۔ میں آج بھی جانتا ہوں ان بزرگوں کو جن کے داڑھی کے بال سفید ہیں، میری جوتیاں سیدھی کر رہے ہوتے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میں اس قابل نہیں ہوں، میں بہت کمزور ہوں، میری نمازیں قبول ہو جائیں کافی ہے۔ اے بزرگوں میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں محبت جیسی کرنی ہے میرے جوتے نہ اٹھاؤ۔ سامعین ذی احتشام یہ میرا کمال نہیں ہے، محمد عربی کی حدیث کا کمال ہے۔ اس لیے آؤ میرے رسول کی امت سے پیار کرو، میرے حضور کے علماء سے پیار کرو، اور جب ان سے پیار کرو گے مصطفیٰ کا پیار مل جائے گا، اور جب حضور کا پیار ملے گا حضور کا چہرے کی زیارت ہوگی، اللہ کی قسم اتنی میٹھی زیارت ہے دنیا کی ساری نعمتیں بھول جاؤ گے۔ اس نوجوان سے میں نے یہ کہا، اے نوجوان چھوٹی سی گزارش ہے،
اگر آپ کی ماں کی قبر آپ کے سامنے ہو اور آپ کی ماں کو دفن کیا جا رہا ہو اور آپ کو کوئی بندہ کہے کہ آپ نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، آپ ماں کی قبر پہ کھڑے ہو کر چھوٹا ختم پڑھیے، پڑھ لو گے؟ تو اس نے میرے قدموں میں ہاتھ رکھا، کہا استاد محترم مجھے ایک ہفتہ دے دیں، میں آپ کو سارے کام چھوڑ کے حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں دوبارہ سے۔ 21 دنوں کے اندر اس نے دوبارہ پورا قرآن یاد کر لیا۔ میں نے اس سے پوچھا وجہ کیا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا کہ آپ دوبارہ قرآن پڑھیں، مدرسے میں جائیں، پڑھائی کریں، یہ کریں وہ کریں، خشک ٹکڑے کھائیں، صبح کا دودھ پورا نہیں ہوتا، چینی کا مسئلہ ہے، گھی کا مسئلہ ہے، وہاں جامعہ میں پھر پیسے مانگیں گے، فیسیں مانگیں گے، کیا کیا دو گے؟ کہا استاد محترم جو آپ نے بات کی ہے، میں اپنی زندگی میں کسی سے پیار کرتا ہوں تو فقط میری ماں ہے، میں ماں کے بغیر ایک لمحے نہیں رہ سکتا۔ اگر آج میں مزدوری کر رہا ہوں تو اس لیے کہ میری ماں کو میری کمزوری محسوس نہ ہو کہ میرے گھر سے میرا خامن چلا گیا تو میرے بیٹوں نے میری خدمت نہیں کی، کیا میں اپنی ماں کو مکتا بنا دوں، گلیوں میں جا کے وہ اپنا پیسے مانگے؟ آج کل ہم مشہور ہو گئے ہیں، اتنے مشہور ہو گئے ہیں، یقین کریں جس بندے کی آمدن لاکھ روپے ہے وہ بھی لائنوں میں لگا ہوا ہے، کیا ہمارا ضمیر ہمیں جگہ جگاتا نہیں ہے؟ اتنے منگتے بن گئے۔ میں آج بھی دعا کرتا ہوں اللہ اگر تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، تو غفار بھی ہے، تو ستار بھی ہے، تو علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ اللہ میں اتنا جانتا ہوں ہم تیرے نبی کے امتی ہیں، تو ہمارے نبی کا رب ہے۔ اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمارے مدارس کو اتنا خود کفیل بنا دے، ہمیں کسی سے کچھ مانگنا ہی نہ پڑے۔ اللہ ہمارے ادارے کو ایسے لوگ دے دے، ہمیں اب مانگتے ہوئے بڑی اپنا صبر کرنا پڑتا ہے، 500 روپے کا نوٹ لینے ہوئے 10 چکر لگانے پڑتے ہیں اور پھر بھی ہمیں وہ نوٹ نہیں ملتا، صرف باتیں ملتی ہیں۔ ایک گٹو اٹھانے کے لیے 4 دن بندہ گھر کو تالا لگا کے چلا جاتا ہے اور کہتے ہیں مولویوں نے دماغ خراب کر کے رکھا ہے، کبھی گندم کے عشر مانگتے ہیں، کبھی گنے سے عشر مانگتے ہیں، کبھی چنے کا عشر مانگتے ہیں۔ میں نے کہا یہ میرا دین نہیں ہے، محمد عربی کا دین ہے۔ سامعین احتشام اس بچے نے کہا حضور میں اپنی ماں کی وجہ سے کہ کل اگر میری ماں دنیا سے چلی جائے تو کیا میں کسی مولوی کو لے کر آؤں گا کہ میری ماں پر ختم پڑھیے؟ اب میں آپ سے اور اپنی ذات سے سوال کرتا ہوں ہم دین میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ 5 پڑھتے ہیں۔ بتاؤ ہماری 5 نمازوں میں وضو ٹھیک ہوتا ہے؟ ایک دن میں محفل میں گیا تو ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، میری کوشش ہوتی ہے جب نماز کا ٹائم ہو جائے جماعت کرواتا ہوں۔ میں نے جماعت کروائی تو میرا جسم کانپنے لگا، جسم میں درد شروع ہو گیا، اتنا درد شروع ہوا کہ میرا سر دکھنے لگا، تو میں کھڑا ہو کے کہنے لگا خدا کا واسطہ وضو ٹھیک کیا کریں۔ جب قوم وضو ٹھیک نہیں کرتی یا امام صاحب وضو ٹھیک نہیں کرتے تو امام پہ بھی اثر ہوتا ہے، قوم پہ بھی اثر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں آج ہمارے گھروں میں رزق کی کمی کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے ہم نے سردی کی ٹھنڈی راتوں میں وضو کیا، گرمی کی تپتی دھوپ میں مسجد میں گئے، ہم نے وضو بھی کیا، ہم نے غسل بھی کیا، صاف ستھرے کپڑے بھی پہنے، ہم نے تکبیر تحریمہ بھی کہی، ہم نے قیام بھی کیا، ہم نے رکوع بھی کیا، ہم نے سجدہ بھی کیا، سارا کچھ کرنے کے بعد ہم نے رب سے دعا بھی مانگی، ہم پلٹ کے واپس آ گئے، رزق وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب کوئی بندہ نماز پڑھے گا اس کے جوان بچے حیا والے ہو جائیں گے، لیکن جوانوں میں بے حیائی ویسے کی ویسی ہے، رزق ویسے کا ویسا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے وضو سیکھ کے نہیں کیا، اپنے منہ پہ جو سنا کر دیا۔ اب یہ مسح کہاں ہے کہ آپ جب مسح کریں تو مسح کرتے ہوئے آپ جب پانی کے ساتھ مسح کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو یہاں سے اٹھاتے ہیں، یہاں کے لینے کے بعد انگوٹھے چوم لیتے ہیں۔ سامعین احتشام مسح کے دوران انگوٹھے چومنا سنت نہیں ہے، میرے رسول کے نام پہ انگوٹھے چومنا جائز ہے، بلکہ ضروری ہے اگر آنکھوں کی نورانیت بڑھانا چاہتے ہو تو جب بھی محمد کا نام ہے انگوٹھے چوم لیں۔ سامعین احتشام یہ مسائل الگ ہیں، لیکن وضو کے دوران مسح کرتے ہوئے ہزاروں لوگوں کا یہ وطیرہ ہے، طریقہ ہے، جب مسح کرتے ہیں تو انگوٹھے چوم لیتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، جبکہ یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور میرے دوست سائنسدان لکھتے ہیں مسلمانوں کو اللہ کا رسول وہ طریقہ دے گیا اگر یہ وضو صحیح طریقے سے کرے کبھی پاگل نہیں ہوں گے۔
اور سامعین احتشام، غسل کے معاملے میں اکثر لوگ بڑھکڑ پن کا شکار ہیں، وصف سے آتے ہیں جی، رات کو سوتے ہیں نیند نہیں آتی، نماز پڑھتے ہیں تو خیالات آتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا غسل خانے میں جاؤ تو رفع حاجت نہ کرو، اس سے وصفوں کی بیماری پڑتی ہے، اور ہمارے ہاں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے استاد محترم، ہماری باقاعدہ جمعہ کو بزم ہوتی ہے، صبح 7 بجے اسمبلی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سکول سسٹم بھی ساتھ رکھا ہوا ہے، فقط دین نہیں دنیا بھی پڑھانی ہے۔ میرے بچے عالم بنے، وزیر اعظم بنے، میرے بچے عالم بنے، پوری دنیا کی سیر کریں۔ میری نظر فقط مسالک میں نہیں ہے، میں نے مذاہب کا مقابلہ کرنا ہے۔ میرے سامنے عیسائی کھڑے ہیں، میرے سامنے یہودی کھڑے ہیں، میرے سامنے مرزائی کھڑے ہیں، میرے سامنے قادیانی کھڑے ہیں۔ ہم پہلے مقابلہ ان سے کرنے نکلے، ہمیں اپنا وضو پورا نہیں ہوتا۔ محدث اعظم رحمت اللہ علیہ، سرزمین فیصل آباد، میرے 2 منٹ باقی ہیں۔ سامعین احتشام، ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ تم اس مرید پیر کے پاس بیٹھے ہو، تمہیں یہاں سے کیا ملتا ہے؟ تو آپ نے کہا کیا پوچھنا ہے تو پوچھئے۔ اس نے کہا میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ نے جواب دے دیا تو ٹھیک ہے، نہیں جواب دیا تو پتہ چلا کہ آپ کمزور ہیں۔ بس اتنی بات تھی، اٹھ کے چلے گئے۔ آپ نے پاس سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں، حضور کی ازواج کتنی ہیں؟ اگر کوئی بندہ حضور کی زوجہ مطہرہ کسی کا بھی گستاخ ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ کس کی گستاخی کر رہا ہے؟ پتہ تب چلے گا جب ہمیں پتہ ہوگا کہ حضور کی ازواج ہیں کون کون سی، حضور کی بیٹیاں کون کون سی ہیں، حضور کے صحابہ کا نام کیا ہے، حضور کی اہل بیت کا نام کیا ہے، تابعی کون ہوتا ہے، تبع تابعین کون ہوتے ہیں، اولیاء کون ہوتے ہیں، داتا گنج بشیر رجویری کون ہے، پیر مہر علی کون ہے، پیر جعفر شاہ رحمت اللہ علیہ کون ہے، بارو شریف کون ہے، پیر سواب کون ہے، پیر جنجو شریف والے کون ہیں، پیر چھتر شریف والے کون ہیں۔ یہ تو ہمارا اپنا ضلع ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم ان کے پاس جائیں گے، سورۃ المزمل پڑھیں گے، پھر ہاتھ باندھ کے، پھر ہاتھ اٹھا کے قبلہ کی طرف پیٹ کریں گے، قبر کی طرف منہ کریں گے، دعا کریں گے، یا دیدار ہو جائے گا یا فیض مل جائے گا، خالی نہیں آئیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، آج تک کبھی خالی نہیں آیا۔ مدینے کی سرزمین پہ گیا، روضہ رسول پہ کھڑا ہوا، رب کے رسول نے مجھے تحفے کے اندر، میرا نکاح مسجد نبوی میں ہوا، وہاں سے چلا، پیر مہر علی شاہ صاحب کا مرید ہوں، سرزمین گورڑا کا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سامعین احتشام، وہاں سے چلتا ہوا پیر سواق شریف میں جب بڑا شوق تھا، بڑا سنا تھا، سورۃ المزمل جب پڑھی 3 مرتبہ، 11 مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے، 3 مرتبہ پڑھی، ایسی کیفیت طاری ہوگی، زندگی میں کبھی یہ موقع نہ ملا۔ میں خوشامد نہیں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، اور میں پھر ذوق سے اپنے دوستوں کو کہتا تھا کسی کی کوئی دعا قبول نہ ہو تو سواق شریف چلے جانا۔ پھر پیر بارو شریف جانے لگا تو پھر جو آج کے صاحبزادے پیر، ان سے بڑی محبت تھی اور ان سے دعا کر رہا تھا کہ ملاقات ہو جائے پیر احمد حسن صاحب سے۔ بس صبح کی نماز پڑھی، باہر نکلا تو آپ کی گاڑی جا رہی تھی، آگے کسی نے روک دیا، میرا مصافحہ ہو گیا۔ محبت تو کر کے دیکھیں، محبت کریں گے تو مصطفیٰ کا دیدار بھی ہو جاتا ہے۔ تو سامعین احتشام، بات یہ کر رہا ہوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دین فقط میرے لیے نہیں ہے، فقط آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ساری حضور کی امت کے لیے ہے۔ اس پہ ایک مثال دے کے اجازت چاہوں گا۔ طائف کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ حضور نے پتھر کھائے ہیں، ہم نے پڑھا ہے کہ حضور نے پتھر کھائے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں حضور نے پتھر کھائے ہیں، اب بیٹی کہتی ہے کہ میں پردہ نہیں کرتی، میرا فیشن خراب ہوگا، ماں کہتی ہے میں نے میک اپ کے بغیر محفل میں نہیں جانا، علماء جناب والا گلے میں رومال لٹکا دیتے ہیں، رنگ برنگے کپڑے ڈال دیتے ہیں، اور جتنی شریعت کی اجازت ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شریعت سے بڑھ جانا یہ گناہ ہے۔ سامعین احتشام، شریعت ہمارے لیے ہے۔ اب میں ان کو سمجھانے لگا ہوں کہ یہ دین ہم تک پہنچا کیسے۔ اب عام میں سے اور مجھ میں سے کچھ ایسے دوست ہوں گے، کوئی اپنی دادی سے پیار کرتا ہے، کوئی اپنے بابا سے پیار کرتا ہے، لیکن یاد ان کو کرنا ہے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ اب ان کو سامنے رکھیں، وہ خوبصورت چہرہ آپ کے سامنے ہے، آپ کے ہاتھ میں پتھر ہے، آپ زور سے اس کو ماریں، مارتے مارتے حتیٰ کہ اس کا جسم سے لہو آ جائے۔
جب لہو آ جائے اس وقت بتائیں کہ آپ کے جسم اور دل کی کیفیت کیا ہے۔ بیٹے کا باپ سامنے کھڑا ہے اور بیٹا باپ کو پتھر مارے، باپ کے جسم سے خون نکلا، جسم سے ہوتا زمین پہ آیا، بیٹے کی چیخ نکل گئی۔ اب بتاؤ میرے رسول کے سامنے حضور کی بیٹی کا عالم کیا ہوگا؟ سوچے نا ذرا، زہرا کی عمر 7 سال ہے۔ ابو جہل نے کہا نبی سجدے میں ہے، لوگوں کہتے ہو نبی نے کیا کیا؟ نبی نے اپنی ذات سے لے کر اپنی اولاد تک تمہیں دے دی۔ حسن شہید ہے، حسین شہید ہے، زین العابدین شہید ہے، جناب والا عمر شہید ہے، عثمان شہید ہے، علی شہید ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح لائن لگی ہوئی ہے شہداء کی، صدیق سے لے کر امام زین العابدین تک کون بچا ہے؟ سب کو لوگوں نے شہید کر کے رکھ دیا ہے۔ با پردہ عورتوں کو لوگوں نے تکلیفیں دی ہیں۔ میرے امام حسین کی بیٹی پہ کتنی تکلیفیں آئیں، ذرا درد تو رکھو نا، ذرا احساس تو کرو۔ یہ مولوی کچھ نہیں ہے، چھوڑیے مولویوں کو، لیکن ذرا یہ تو دیکھو وارث کن کے ہیں، پڑھا کیا رہے ہیں؟ کیا سارے مدارس نکمے ہو گئے ہیں؟ کیا سارے مولوی نکٹھو ہو گئے ہیں؟ کیا سارے پیر بے عمل ہو گئے ہیں؟ دنیا پہ اب کوئی نہیں رہا، پھر رب نے دنیا بنائی کیوں ہے؟ پھر رب نے مصطفیٰ کو بھیجا کیوں ہے؟ پھر ورفعنا لک ذکرک کا اعلان کیوں کیا؟ پھر انا اعطیناک الکوثر کا اعلان کیوں کیا؟ پھر الم نشرح کا اعلان کیوں کیا؟ پھر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کا ذکر کیوں کیا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ہم ابھی وضو پہ کھڑے ہیں، ہم نے تو جہاد بھی کرنا ہے، ہم نے تو ابھی اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنی ہے، ابھی فلسطین بھی جانا ہے، ابھی کشمیر بھی جانا ہے، ابھی برما بھی جانا ہے۔ سامعین احتشام، برما کے مسائل بعد میں حل کریں گے، ابھی ہم نے اپنے پاکستانیوں کو سود سے بچانا ہے، رشوت سے بچانا ہے، حرام خوری سے بچانا ہے، اپنے نوجوانوں کو تہجد کی توفیق دینی ہے۔ اللہ میرے جوان کو نمازی بنا دے، اللہ میرے جوان کو قرآن کا قاری بنا دے، اللہ سر سجدے میں ہو، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح ہو، سبحان ربی العظیم کی تسبیح ہو، سامی اللہ لمن کی آواز ہو۔ اللہ میں ہاتھ اٹھاؤں، مالک میں تجھ سے مانگوں، تو میں مانگتا جاؤں، تو دیتا چلا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ بات یہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا کے سامنے بابا جان کا سر ہے، نبیوں کے سردار کا سر ہے، اوجھڑی ہے۔ فاطمہ الزہرا 7 سال کی ہے، انگلی پکڑ کے لے جاتی ہے۔ جس نماز کو ہم نے چھوڑ دیا اسی رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہماری عورتیں نماز پڑھنا چھوڑ گئیں، ہماری عورتیں خاوند کا احترام کرنا چھوڑ گئیں، ہماری بیٹیاں اپنے بھائیوں کا احترام کرنا چھوڑ گئیں، ہمارے نوجوان خاوندوں نے عورتوں پہ فقط روب جمایا، اپنا ضروریات کو پورا نہ کیا۔ سامعین احتشام، باتیں بہت ساری ہیں، لیکن آخر میں یہ کہتا ہوں، آئیے اگر آپ اپنی اولاد کو بھوکا نہیں رکھ سکتے تو رب بھی بھوکا نہیں رکھ سکتا اپنی قوم کو، اپنی بندوں کو۔ تو آئیے اس رب سے مانگتے ہیں تہجد کے وقت اٹھنے کے قائل بن جائیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ سے مانگ کے دیکھیں۔ چلو میرے لیے مانگ لیں، اگر مجھ پہ اعتبار ہے، میں ان کا استاد ہوں، یہ میرے شاگرد ہیں، وہ ان کے والد ہیں۔ آپ میرا منہ تک لیں اس نسبت سے نہیں کہ میں ایک مولوی ہوں، اس نسبت سے کہ میں اللہ کے رسول کا وارث ہوں۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، اللہ نے مجھے نصیب والا بنایا ہے۔ آپ نماز کی آج سے نیت کر لیں، جو مائیں اور بہنیں مجھے سن رہی ہیں، جو احباب مجھے سن رہے ہیں۔ سامعین احتشام، کوئی نماز نہیں، ایک نماز تو پڑھ کے دیکھ لیں، بس جب سر سجدے میں رکھ لینا نا، پھر اپنے رب کی نعمتوں کو بھی یاد کرتے جانا، سبحان ربی الاعلیٰ کو پڑھاتے جانا، پھر دیکھنا جب سر اٹھاؤ گے تو آنسو نہ آئے تو مجھے بتانا۔ نماز درد والی پڑھو، نماز عشق والی، محبت والی، پیار والی، الفت والی، سکون والی، حاضر والی، ناظر والی، علم غیب والی، محبت والی، عشق محبت ایسی کہ حضرت زید کہتے ہیں میں کھڑا یہاں ہوتا ہوں، خانہ کعبہ کو دیکھ لیتا ہوں۔ کبھی کسی کو نظر آتے ہیں نظر، خانہ کعبہ بھی ہوتا ہے، مدینہ بھی آتا ہے۔ دوستی ہونی چاہیے، تعلق ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، عمل ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو کچھ سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس نبی کا امتی بنائے اللہ اس کے ساتھ ہمیشہ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس شہزادے کو ہمیشہ اس دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری ایک ہی اعلان ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے،
نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، دیکھ لیں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، داستانوں میں نام تک نہ رہے گا داستانوں میں نام، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اے جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔